السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر تیاری کرتے تھے۔ آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ سوچیے، پتہ نہیں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس عشرے میں شب قدر ہے، وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس رات میں دل سے دعا کر لی جائے، توبہ کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ سالوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ مجھے جب سے یہ عشرہ سٹارٹ ہوا ہے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ کوئی آسان سا طریقہ بتا دیا جائے قیام اللیل کا، یا پھر یہ جو دن رات ہیں ان کو گزارنے کا۔ تو میں نے ایک مجموعہ احادیث کی روشنی میں آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ عمل کا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے ہمیں کیسے گزارنی ہے یہ راتیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے ہر رات 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ یہ قرأت لیلۃ القدر کے موافق ہو گئی تو آپ اس شخص کی طرح ہوں گے جس نے 84 سال یعنی 84 ایئرز تک روزانہ مکمل قرآن کریم پڑھا ہو۔ اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 811۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا، وہ تہائی قرآن کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو ہمیں روزانہ اس عشرے میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی ضرور کی قرأت کرنی ہے روزانہ سونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے 100 آیات کا پڑھنا، یعنی ہر رات 2 یا 2 سے زیادہ رکعت قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز میں 100 آیات تلاوت کریں۔ اب 100 آیات آپ کو سننے میں بہت زیادہ لگ رہی ہوں گی، اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ تہجد میں 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں آپ 10 آیات بھی پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے 100 آیات پوری نماز میں کمپلیٹ ہو جائیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، 120 ہو جائیں گی۔ اب یہ 10 آیات کیسے ہوں گی؟ اما پارے کی چھوٹی سورہ ہی ہے، سورۃ العادیات، سورۃ الضحیٰ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی ساری سورہ ملا کر ہو جاتی ہیں بڑی آسانی سے 100 آیات۔ اور اگر یہ نماز لیلۃ القدر میں واقع ہوئی، یعنی جس رات آپ عبادت کر رہے ہیں اس دن لیلۃ القدر واقع ہو گئی، تو اللہ کے ہاں آپ کے نام 84 سال تک روزانہ قانتین یعنی اطاعت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ اب اس عمل کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 1398۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 آیت کے ساتھ قیام کیا وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ خزانہ جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اب یہ ہمارے 2 عمل ہوئے، بہت آسان ہیں، بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر اور لاسٹ تک۔ اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوئی، اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ بقرہ کی 284 آیت، 285 آیت اور 286 آیت، یہ 3 آیات کی آپ کو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوئی تو آپ کے لیے 30,000 راتوں کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4008 نمبر ہے حدیث کا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اسے کفایت کر جائے گی۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کفایت کر جائے گی کا مطلب ہے کہ یہ قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں چوتھا جو عمل کرنا ہے وہ ہے صدقہ، یعنی ہمیں روزانہ تھوڑا سا صدقہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ صدقہ لیلۃ القدر کے موافق ہوا، یعنی اس دن لیلۃ القدر ہوئی، تو اللہ کے یہاں آپ ایسے لکھے جائیں گے جیسے آپ نے 84 سال تک روزانہ صدقہ کیا ہو۔
اب ہم اپنے اس عمل کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1410، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صاحب صدقہ کے لیے ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا اماؤنٹ روزانہ صدقہ کرنا آپ کے لیے کتنے بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا اگر اس روز جو ہے لیلۃ القدر واقع ہو گئی تو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچواں جو عمل کرنا ہے وہ ہے یہ دعا اسکرین پہ جو نظر آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے 100 ٹائمز، یعنی آپ کو اس کی ایک تسبیح اس کی روزانہ آپ کو پڑھنی ہے ان 10 دنوں میں۔ جی، اگر یہ آپ کا جو یہ عمل ہے وہ لیلۃ القدر کے موافق ہو گیا تو آپ اس شخص کی طرح ہوں گے جس نے 3 لاکھ گردنیں غلام آزاد کیے، گردنیں مطلب غلام آزاد کیے، اور ایک گردن کا آزاد کرنا جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اب اس عمل کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2517، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اسے آزاد کرنے والے کو یعنی اس کی عضو کو آگ سے بچا لے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ جو چھوٹا سا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی روزانہ رات میں ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چھٹا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والی دعا، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے نمبر 6 پہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو جو 6 نمبر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہمیں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوئی آپ کی تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے یہ ایک اعرابی کو سکھایا تھا، جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوئی تو گویا آپ نے 30,000 دنوں تک اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی یہ 6848، یہ جو ابھی 6 نمبر پہ بیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا ایک مرتبہ روزانہ قیام اللیل میں یعنی رات کے وقت اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ آتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں گے ہم صرف 100 ٹائمز، اس کی تسبیح ایک بار پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوئی تو آپ کے لیے 3 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی یا اتنے ہی گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2698، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار تسبیح سبحان اللہ کہیں، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اس کے بعد 8واں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے 100 ٹائمز درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی بھی درود۔ اگر یہ لیلۃ القدر کے موافق ہوا تو آپ کے لیے شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت کی طرف سے 30 لاکھ رحمتیں لکھی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 912 حدیث نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں ضرور یاد سے سونے سے پہلے 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز درود شریف پڑھ کر سونا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے
آخری دعا جو دعا لیلۃ القدر کی ہے سب کو یاد ہوگی، اس کو کثرت سے روزانہ ہمیں ہر نماز کے بعد، دن میں بھی، مغرب کے بعد اور رات میں بھی روزانہ اس دعا کو پڑھنا ہے، جو شب قدر کی دعا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی 3850۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو جو یہاں پر اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ عمل کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی رات کو گزاریں گے تو ہماری رات جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے ان آخری دنوں اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب کرے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔